السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جو ناول سٹارٹ کرنے والے ہیں اس کا نام ہے قراقرم کا تاج محل، اور اس کو لکھا ہے نمرہ احمد نے۔ بغیر وقت ضائع کیے کرتے ہیں ناول کا آغاز۔ چینل کو کر لیں سبسکرائب اگر آپ نے پہلے سے نہیں کیا ہوا تو۔ پہاڑوں میں اتنی قوت ہوتی ہے کہ وہ ہمیں اپنی راجدھانی میں کھینچ لائیں، جہاں ہمارے وہ دوست ابد تک کے لیے ہوتے ہیں جن کی روحیں کبھی ان بلندیوں تک جانے کے لیے مچلا کرتی تھیں۔ ان کوہ پیماؤں کو مت بھلانا جو چوٹیوں سے لوٹ کر نہیں آتے۔ نوائے وقت منگل 16 اگست 2005۔ راکاپوشی پر گلیشیئر پھٹنے سے کوہ پیما لڑکی گر کر ہلاک۔ ہنزا FAB راکاپوشی سر کرنے والی ٹیم کی ایک لڑکی گلیشیئر پھٹنے سے کئی فٹ گہرے شگاف میں گر کر ہلاک ہو گئی۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق گزشتہ روز صبح 3 سے 4 بجے کے درمیان پاک ترک برٹش ایکسپیڈیشن کی ایک کوہ پیما چڑھائی کے دوران برف پھٹنے سے ظاہر ہونے والی پہاڑوں کی درز میں گر گئی۔ ایکسپیڈیشن ٹیم نے لڑکی کی فوری ہلاکت کی تصدیق کر دی۔ مزید تفصیلات معلوم نہیں ہو سکیں۔ پہلی چوٹی بدھ 20 جولائی 2005، ایک ماہ قبل۔ سفید گیٹ عبور کر کے اس نے چند لمحے رک کر ارد گرد کا جائزہ لیا۔ گیٹ سے آگے سفید پتھروں سے بنا خوبصورت اور طویل ڈرائیو وے تھا، اور دائیں طرف کھلا سا لان، جس کے دہانے پہ بنے جدید طرز کے برآمدے میں بچھی 4 کرسیوں میں سے ایک پہ نشا بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں صبح کا اخبار تھا جو وہ عادتاً شام کے وقت ہی پڑھا کرتی تھی۔ نشا کو سامنے پا کر وہ تیز تیز قدموں سے چلتی ڈرائیو وے عبور کر کے برآمدے تک آئی۔ اس سے پہلے کہ نشا اس کے استقبال کے لیے اٹھتی، وہ ایک ہاتھ کمر پہ رکھے ناک اور ابرو چڑھا کر پوچھنے لگی، یہ لڑکا کون تھا؟ کون سا لڑکا؟ اس نے اخبار طے کر کے میز پہ رکھ دیا۔ اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ وہی جو باہر کھڑا تھا؟ باہر کھڑا تھا؟ نشا حیران سی کھڑی ہو گئی۔ ایک نظر اس نے پریشے کے چہرے کے بگڑے زاویے اور کھڑے ہونے کا تھانے دارانہ انداز دیکھا۔ کس کی بات کر رہی ہو؟ وہی جو باہر حسیب کے ساتھ کھڑا تھا۔ اوہ وہ حسیب کا دوست ہے، ملنے آیا تھا اور اب تو واپس جا رہا تھا۔ کیوں؟ خیریت؟ خیریت؟ مجھے دیکھ کر اس بدتمیز لڑکے نے سیٹی بجائی۔ شرم تو آتی نہیں ہے آج کل کے لڑکوں کو۔ آنے دو حسیب کو، ابھی پوچھتی ہوں کہ کس قسم کے واہیات لوگوں سے دوستی ہے اس کی۔ کم آن پری۔ نشا نے واپس کرسی پر بیٹھتی ہوئی اپنی مسکراہٹ دبائی اور ایک نظر اسے دیکھا۔ سادہ گلابی شلوار قمیض میں ملبوس، اپنے سیدھے اور بے حد سیاہ بالوں کو اونچی پونی ٹیل میں مقید کیے، پاؤں میں سفید اور ہلکے گلابی رنگ کے جوگرز پہنے، وہ بہت خفگی سے نشا کو دیکھ رہی تھی۔ بھئی سیٹی بجا دی تو کیا ہوا؟ بچہ ہے۔ ہاں 6 فٹ کا بچہ ہے۔ بھئی حسیب کا کلاس فیلو ہے، یعنی ہوگا کوئی 17-18 سال کا، مطلب عمر میں ہم سے کم از کم بھی 8 سال چھوٹا، تو بچہ ہی ہوا نا۔ وہ اپنی کزن کی بنسبت ہمیشہ زیادہ لاپرواہ رہی تھی۔ اور یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ لو، مری کیوں جا رہی ہو؟ تمہارے لیے ہی ہے، بیف چلی بنایا تھا، سوچا کچھ تمہیں بھی دے آؤں۔ اس نے ڈونگا نشا کو تھمایا تھا۔ اس کا موڈ سخت خراب تھا۔ واو، ممی کو بیف چلی بہت پسند ہے۔ نشا کا اس کے موڈ کو خاطر ملانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ہاں تو ممانی کے لیے لائی ہوں، کون سا تمہارے لیے بنایا ہے؟ نشا آپی، دراصل پری آپا ہمیں بیمار کر کے اپنی ڈاکٹری چمکانا چاہتی ہیں۔ اپنے دوست کو رخصت کر کے حسیب بھی ادھر آ گیا تھا۔ تمہارے لیے نہیں ہے، منہ دھو رکھو۔ شیروں کے منہ دھلے ہی ہوتے ہیں آپا۔ ہاں یاد آیا، تمہیں تو ماموں اور ممانی چڑیا گھر سے لائے تھے نا۔ کم آن، وہ ہنسنے لگا۔ ویسے بھی کس لوفر لفنگے کی بات ہو رہی تھی؟ وہی جس کے ساتھ تم باہر گیٹ پہ کھڑے کہکہے لگا رہے تھے۔ وہ بدتمیز لڑکا مجھے دیکھ کر سیٹی بجا رہا تھا۔ کیسے لڑکوں سے دوستی ہے تمہاری؟ ارے وہ میرا دوست ہے، بڑے باپ کا بیٹا ہے، اور وہ آپ کو دیکھ کر سیٹی نہیں بجا رہا تھا۔ وہ تو بس اس کی عادت ہے۔ نیور مائنڈ، وہ تھوڑا سا اسپوائلڈ چائلڈ ہے۔ اپنے دوست کا دفاع کرنے کے ساتھ ساتھ حسیب جھک کر میز پہ پڑے ڈونگے میں سے بیف کے چٹ پٹے فنگر لیٹس اٹھا کر کھا رہا تھا۔ اور سنبھل کر آپا، وہ اس کا باپ صدر پاکستان کا دوست ہے۔ جواب میں پریشے بڑبڑا کر رہ گئی، پھر جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کدھر جا رہی ہو؟ ممی کو سلام تو کر لو۔ 50 گز کے فاصلے پر میرا گھر ہے، پھر آ جاؤں گی، ابھی تو مجھے جانا ہے۔ بھئی بریکنگ نیوز تو سنتی جاؤ، حسیب اور اس کے 4 دوست راکاپوشی بیس کیمپ کا ٹریک کر رہے ہیں۔ تو کرتے رہیں۔ اپنی تہیے نشا نے پریشے کو چونکا دینے والی خبر سنائی تھی،
مگر اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکا دیے۔ پری آپا یہ ظاہر کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں کہ یہ جیلس نہیں ہو رہی۔ حسیب اس کا انداز دیکھ کر شرارت سے مسکرایا۔ میں ہو بھی نہیں رہی، وہ کھٹ سے کہہ کر گیٹ کی طرف تیز قدموں سے بڑھ گئی۔ سنو تو، تمہارے کپڑے آئے پڑے ہیں ٹیلر سے، وہ تو لیتی جاؤ۔ نشا بھاگتی ہوئی اس کے پیچھے آئی تھی۔ تم رات کو دے جانا، ابھی میں جلدی میں ہوں۔ وہ گیٹ کے ہینڈل پہ ہاتھ رکھے ایک لمحے کو مڑی تھی۔ کیوں، کیا جلدی ہے؟ وہ گیٹ پہ رکھا اس کا ہاتھ یکدم ڈھیلا پڑ گیا، قدرے ہچکچائی۔ وہ ابھی پھپھو اور ندا آپ آئی ہوئی ہیں نا؟ اب کی بار نشا کا موڈ خراب ہوا تھا۔ کیا مطلب، ان کو اپنے گھر چین نہیں ہے؟ ہر دوسری شام تو وہ تمہاری طرف ہوتی ہیں، اور وہ ندا آپا کے شیطان بچے، اتنا شیطان بھی کوئی ہوگا؟ جاؤ جلدی گھر جاؤ، وہ درجن بھر چیزیں تو توڑ ہی چکے ہوں گے۔ تھوڑی دیر پہلے کے تاثرات پریشے کے چہرے سے غائب ہو چکے تھے، وہ بے بسی سے لب چبا کر رہ گئی۔ ویسے رات کا کھانا بھی یقیناً وہ تمہاری طرف ہی کھائیں گی نا؟ سیف بھائی بھی رات کو ہی آئیں گے اور یقیناً کھانا کھا کر ہی جائیں گے۔ حد ہوتی ہے روز روز کسی کے گھر کھانے کی، لیکن پھپھو اور معذرت کے ساتھ سیف بھائی کی وہی مثال ہے کہ نیت سیر نہ ہو تو۔ چلو کچھ نہیں ہوتا، پاپا کی اکلوتی بہن ہے، ان کے آنے سے پاپا ہی خوش ہو جاتے ہیں۔ مجھے تمہاری سمجھ نہیں آتی ڈاکٹر پریشے جہاں زیب، تم اتنی کمزور اور جذباتی قسم کی دلیلیں کیوں دے دیتی ہو؟ اتنی اچھی طرح جانتی ہو سیف بھائی کو، پھر بھی تم نے ان سے منگنی سے انکار نہیں کیا۔ سیف سے منگنی کے ان 3 برسوں میں نشا نے کوئی 30,000 دفعہ یہ بات کہی تھی۔ یہ پاپا کی خواہش تھی نشا، اب اس بات کو بار بار دہرانے سے کیا حاصل، اور پھر میں انکار کس کے لیے کرتی؟ جواباً نشا چپ رہی تو وہ گیٹ کھول کر باہر نکل آئی۔ اس کے لیے کر دیتی انکار، پیچھے سے بہت آہستہ سے نشا نے کہا تھا، اس کے قدم ایک لمحے کو زنجیر ہوئے تھے۔ تمہیں وہ احمقانہ بات ابھی تک یاد ہے نشا؟ وہ اداسی سے مسکرائی اور سر جھٹکتے ہوئے اپنے بنگلے کے گیٹ کی جانب بڑھ گئی۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوئی تو پھپھو اور ندا آپا ایک ہی صوفے پر بیٹھی سر جوڑے سرگوشی کے انداز میں کوئی بات کر رہی تھیں۔ اسے دیکھ کر فوراً سیدھی ہو گئیں۔ تم کدھر گئی تھی؟ ندا آپا اور پھپھو نے اسے جاتے نہیں دیکھا تھا، کیونکہ وہ کچن کے پچھلے دروازے سے باہر گئی تھی۔ وہ نشا کی طرف گئی تھی، اس کے کچھ برتن رہتے تھے۔ اس نے یہ بتانے سے گریز کیا کہ برتنوں میں بیف چلی بھی تھا۔ سنو پری، یہ زیادہ میل جول نہ رکھا کرو ان لوگوں سے، برا مت ماننا مگر تمہارے ماموں کی لڑکی بڑی چلتر ہے، ماں بھی ایسی ہے اس کی، دیکھنے میں ان سے معصوم کوئی نہیں لگتا اور اندر سے پوری ہیں یہ۔ اور وہ نشا تو جب بھی ملاقات ہو سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتی۔ نشا اور ممانی جان کے بارے میں وہ اس قسم کی گفتگو کبھی نہ سنتی اگر وہ اس کے سسرال والے نہ ہوتے۔ جی میں ذرا چائے لے آؤں، وہ آہستگی سے کہہ کر کچن میں چلی آئی۔ وہی ٹرالی سیٹ کر رہا تھا، وہ ٹرالی کو دیکھتی رہی، اس کے ذہن میں خیالات کا ہجوم تھا۔ وہ جانتی تھی پھپھو نشا اور اس کے ماموں ممانے کے متعلق ایسی باتیں کیوں کرتی تھی۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں ماموں اور ممانے جہاں زیب صاحب پہ دباؤ ڈال کر سیف اور پریشے کی منگنی ختم نہ کرا دیں۔ پریشے کے خیال میں یہ ناممکن تھا، کیونکہ اول تو ماموں اور ممانے اس کے کسی معاملے میں دخل نہیں دیتے تھے، اور اگر دیتے بھی تو صرف اور صرف پریشے کے کہنے پہ، اس کی مرضی کے خلاف وہ کبھی بھی جہاں زیب صاحب سے کوئی بات نہ کرتے۔ اور اس معاملے میں بولنے کا حق اگر اس نے ماموں ممانے کو دینا ہوتا تو 3 برس پہلے ہی دے چکی ہوتی۔ پھپھو کو نشا لوگوں سے دوسرا خوف یہ تھا کہ کہیں نشا پریشے کو ان کے خلاف بھڑکا نہ دے، کیونکہ نشا اور ممانی خاصی صاف گو واقعہ ہوئی تھیں، بقول پھپھو کے منہ پھٹ، بد لحاظ اور بدتمیز۔ حالانکہ پریشے کا خیال تھا کہ جتنی سویٹ اور کیئرنگ ممانی تھی، اور جس طرح اس کی ماما کی وفات کے بعد انہوں نے اس کا خیال رکھا تھا، کوئی سگی خالہ بھی نہ رکھ سکتی۔ باجی یہ لے جائیں، وحید کی شرمیلی سی آواز اس کو خیالات کے بھنور سے باہر نکال آئی۔ اس نے قدرے چونک کر اسے دیکھا اور پھر سر جھٹک کر ٹرالی تھام لی۔ آئے ہائے پری بیٹا، یہ کیا لڑکوں کی طرح جوکرز پہنے پھرتی ہو؟ کوئی سینڈل یا ہیل والی جوتی پہنا کرو۔ چائے کے ساتھ موجود دیگر لوازمات اپنی پلیٹ میں بھرتے ہوئے پھپھو نے ہر بار کی طرح اس کے جوکرز پر اعتراض کیا۔ اور کیا، وہ پرپل والی سینڈل ہی پہن لیتی جو تمہیں سیف بھائی نے لے کر دی تھی؟ ندا آپا اپنے بچوں کو کیک کھلاتے ہوئے بولیں۔ وہ انہیں کیا بتاتی کہ سیف کی پسند اس سے بہت مختلف تھی۔ وہ شوخ رنگ اور ظاہری چمک دمک کو دیکھتا تھا، جبکہ وہ سافٹ کلرز اور کوالٹی کو ترجیح دیتی تھی۔ جی بہتر، وہ سر جھکاتے ہوئے ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ اسے علم تھا کہ وہ دونوں جب تک بیٹھی رہیں گی ان کے اعتراضات ختم نہیں ہوں گے۔ 8 بجے تک جہاں زیب صاحب بھی آ گئے، وہ ہمیشہ کی طرح ان لوگوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ روشان اور سنی کو خوب پیار کیا، ان کی زندگی میں ساری رونق انہی لوگوں سے تھی۔ ان کے سامنے ان کی ٹون بدل جایا کرتی تھی۔ پری، وحید کو کہہ کر اچھا سا کھانا بنوانا، کڑاہی، بریانی، کچھ اور بھی ایڈ کر لینا۔
انہوں نے آہستہ سے پریشے کو ہدایت دی۔ اس کا دل چاہا کہ کہہ دے، پاپا یہ لوگ تو روز یہاں کھانا کھاتے ہیں، پھر ہر روز کا اہتمام کیوں؟ مگر وہ جانتی تھی پاپا ان لوگوں کو کتنا عزیز رکھتے ہیں، سو وہ انہیں باتیں کرتا چھوڑ کر کچن میں خود آ گئی۔ پھپھو کی فیملی ہر دوسری شام یہیں ہوتی تھی اور اسے کبھی بھی اتنی کوفت نہیں ہوئی تھی جتنی آج ہو رہی تھی، شاید اس لیے کہ آج نشا نے اسے برسوں پرانی بھولی بسری بات یاد دلا دی تھی۔ پرانی یادیں، ٹوٹے خواب، بکھرے سپنے ہر انسان کو تھکا دیتے ہیں۔ اس پر بھی عجیب سی تھکن اور بیزاری طاری ہو رہی تھی۔ ماما میں یہ کھا لوں؟ 9 سالہ روشان نے فریج کا دروازہ کھول کر پینٹ بٹر کا جار نکال کر دور سے ماں کو آواز دی۔ ہاں کھا لو بیٹا، تمہارے نانا کا گھر ہے، ندا آپا نے لاپرواہی سے کہا، اور وہ جس نے ملائیشین چکن بنانے کے لیے اتنا بڑا چار منگوایا تھا بے بسی سے مٹھیاں بھینچ کر رہ گئی۔ وہ روشان اور سنی کو ٹوک بھی نہیں سکتی تھی۔ سنی پورے گھر میں دوڑتا پھر رہا تھا، اسے کوفت ہو رہی تھی مگر وہ خاموش رہی۔ پھر چند منٹ بعد جب وہ چاولوں کو دم دے رہی تھی، اسے بلی کی وحشیانہ میاؤ میاؤ کی آواز آئی۔ یا اللہ! اس نے گھبرا کر کفگیر میز پہ رکھا اور بھاگتی ہوئی کچن سے باہر نکلی۔ باہر زمین پر اس کی پالتو بلی کو روشان نے پکڑ رکھا تھا، جبکہ سنی اس کی دم کو ماچس کی تیلی سے آگ لگا رہا تھا۔ بلی تڑپتی ہوئی چیخ رہی تھی۔ ہٹو تم دونوں! اس نے زور سے سنی کی ماچس والے ہاتھ پہ تھپڑ مارا، بلی کو روشان سے کھینچا اور ماچس کی ڈبی اٹھا کر اپنے قبضے میں کر لی۔ یہ کیا کر رہے تھے تم لوگ؟ آپ کو کیا مسئلہ ہے جو بھی کر رہے تھے؟ ہماری مرضی، ہمارے نانا کا گھر ہے، آپ کون ہوتی ہیں پوچھنے والی؟ سنی کو تھپڑ لگا تھا جس کا جواب اس نے بے حد بدتمیزی سے دیا تھا۔ پورے دن کی کوفت، بیزاری، نشا کی آخری بات، پھپھو اور ندا آپا کے طنز اور تانے، ان دونوں کی بدتمیزیاں، اس نے سب کچھ برداشت کر لیا تھا، مگر سنی کی بدتمیزی پر اس کی برداشت جواب دے گئی تھی۔ اس نے رکھ کے 2 تھپڑ سنی اور 2 روشان کو لگائے۔ دفع ہو جاؤ ادھر سے تم دونوں! درد سے چلاتی روتی بلی کو اپنی آغوش میں سہلاتے ہوئے اس نے غصے سے کہا اور واپس کچن میں آ گئی۔ وہ دونوں حلق پھاڑ کر روتے ہوئے ندا آپا کے پاس چلے گئے۔ عین اسی وقت سیف بھی آ گیا۔ وہ آفس سے سیدھا ادھر ہی آیا تھا اور اس کا کوٹ اس کے ہاتھ میں تھا۔ گھر اس لیے نہیں گیا تھا کہ اسے علم تھا گھر میں کھانا نہیں بنا ہوگا۔ کیا ہوا ہے؟ کس نے مارا ہے؟ ندا آپا نے ان دونوں کو روتے دیکھ کر آسمان سر پہ اٹھا لیا۔ وہ تمام ڈرامے کی آوازیں کچن میں بخوبی سن سکتی تھی۔ اس کی کوفت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ پری آپا نے مارا ہے، بال بھی کھینچے اور منہ پہ بھی تھپڑ مارا ہے، روشان چلاتی بھی بتا رہا تھا۔ وہ تیزی سے کچن سے نکلی۔ بلی اس کی آغوش سے چھلانگ لگا کر کودی اور بھاگتی ہوئی کچن سے باہر چلی گئی۔ وہ انسانوں سے بہت ڈر گئی تھی۔ ہائے اللہ پری، تم نے میرے معصوم بچوں کو کیوں پیٹ ڈالا؟ ماموں، میں نے تو کبھی ان کو زور سے جھڑکا تک نہیں۔ ندا آپا اس کو دیکھتی ہی اونچی آواز میں رونے لگیں۔ ہائے میرے معصوم بچے! یہ دونوں اس بلی کو آگ لگا کر مار رہے تھے۔ میں نے روکا تو سنی نے مجھ سے بدتمیزی کی، میں نے صرف تھپڑ مارا تھا، بال نہیں نوچے تھے۔ کسی مجرم کی طرح کھڑی وہ صفائیاں دے رہی تھی۔ لو، اتنے چھوٹے بچے بلی کو آگ لگا سکتے ہیں؟ انہیں تو ماچس بھی جلانا نہیں آتی، پھپھو چمک کر بولی تھی۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی پھپھو، یہ دونوں اس بلی کو اذیت دے رہے تھے۔ تمہیں اپنے بھانجوں سے زیادہ کسی جانور سے پیار ہے؟ یہ بچے ہیں، کچھ کر بھی دیا تو آرام سے بھی ٹوکا جا سکتا ہے پری۔ اب کہ سیف بولا۔ سیف اس کی حمایت تو کیا کرتا، اس نے تو اس کا یقین تک نہیں کیا تھا۔ اس نے روشان اور سنی کے بال نہیں نوچے تھے۔ اچھا پری، اب سوری کر لو ان دونوں سے۔ یہ پاپا تھے، اس نے بے حد شاکین نظروں سے انہیں دیکھا۔ کسی کو بھی اس کی بات کا یقین نہ تھا۔ پاپا، میں بڑی ہوں، میں نے کچھ کہہ بھی دیا تو آپ سب لوگ اس طرح کیوں ریئیکٹ کر رہے ہیں؟ پری تم بچوں اور ندا آپا سے سوری کرو، دیکھو آپا ابھی تک رو رہی ہیں۔ سیف نے بہت سنجیدگی اور خفگی سے اسے مخاطب کیا۔ اس کا دل چاہا وہ وہیں زمین پر بیٹھ کر رونا شروع کر دے، مگر اسے ضبط کرنا تھا، خود کو کمزور ثابت نہیں کرنا تھا۔ میری کوئی غلطی نہیں، پھر بھی ندا آپا سوری۔ ندا آپا نے منہ پھیر لیا، یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ وہ ابھی تک خفا تھیں۔ میں کھانا لگواتی ہوں، وہ کہہ کر وہاں سے چلی آئی۔ وحید کو کھانا لگانے کا کہا اور خود کچن میں بیٹھی رہی۔ جب تک وہ لوگ چلے نہ گئے وہ باہر نہیں نکلی۔ اسے اپنی بے عزتی پر شکوہ ان لوگوں سے نہیں، پاپا سے تھا۔ پتہ نہیں پھپھو نے پاپا کو کیا گھول کر پلا دیا تھا کہ وہ کبھی ان کے خلاف کچھ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ کیا میں اپنی پوری زندگی ان لوگوں کے درمیان گزار سکتی ہوں؟ اوف، یہ کتنا کٹھن ہوگا۔ یہ تکلیف دہ خیال اس کے ذہن میں چکرا رہا تھا۔ کدھر گم ہو؟ نشا نے کچن کے دروازے میں سے سر نکال کر جھانکا تو وہ چونکی، پھر زبردستی مسکرا دی۔ میں تو یہی ہوں، تم کہو، میرے کپڑے لے آئی ہو؟ ہاں، تمہارے کمرے میں رکھتی ہیں، مہمان چلے گئے تمہارے؟ اس نے ادھر ادھر دیکھا، پریشے کھڑی ہو گئی۔ ہاں چلے گئے، آؤ باہر بیٹھتے ہیں۔ نشا کو دیکھ کر اس کا ڈپریشن قدرے کم ہوا تھا۔
وہ دونوں ان کپڑوں کے متعلق باتیں کرتی لاؤنج میں آئیں تو جہاں زیب صاحب کو وہیں بیٹھے پایا۔ انکل، ممی کہہ رہی تھی کہ سیف بھائی کی امی شادی کی ڈیٹ فکس کرنے آنے والی ہیں، وہ کب تک آئیں گی؟ نشا کی ان سے بہت بے تکلفی تھی اور وہ تھی بھی بہت بولڈ، ہر بات بلا جھجک پوچھ لیا کرتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ آج پپو اسی لیے آئی تھیں، پھر بھی اس نے پوچھا۔ پریشے کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ بیٹا، ڈیٹ تو تقریباً فکس ہو گئی ہے، عید نومبر کے پہلے ہفتے میں آ رہی ہے، تو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ عید کے تیسرے دن مہندی رکھ لیں گے، وہ خوش دلی سے بتا رہے تھے۔ اس کو اپنی گردن کے گرد پھندا تنگ ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ ایک دم کمرے میں گھٹن اتنی بڑھ گئی کہ اس کا سانس رکنے لگا۔ نشا، اچانک اسے کچھ یاد آیا۔ حسیب اور اس کے دوست ہنزا جا رہے ہیں نا؟ تم نے آج کچھ بتایا تھا۔ ہاں، وہ راکا پوشی بیس کیمپ کا ٹریک کر رہے ہیں۔ کون کہاں جا رہا ہے؟ ان کی سرگوشیاں وہ ٹھیک سے سن نہیں سکے تھے۔ پاپا، وہ نشا کے ایک کزن کی اپنی ٹور کمپنی ہے مری میں۔ نشا نے ان سے ناردرن ایریاز کے ٹورز کا پتہ کیا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جلد ہی ان کا کوئی ٹور جائے گا ناردرن ایریاز۔ تو پاپا، میں نشا کے ساتھ چلی جاؤں؟ بس 3-4 دن کے لیے؟ مگر ندا تو ہفتہ بھر کے لیے میکے تمہاری وجہ سے آئی ہے۔ اس کی نند کا کوئی مسئلہ تھا تو اس کی ساس اور شوہر چند دنوں کے لیے سیالکوٹ گئے ہیں۔ وہ اگلا پورا ہفتہ ادھر آ گئی کہ تمہارے ساتھ مل کر شادی کی شاپنگ کر لے گی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ چند دنوں تک کسی دور دراز پرفضا مقام پہ چلی جائے، مگر جیسے ہی پاپا نے ندا آپا کی 1 ہفتے کی چھٹی کا بتایا، اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ وہ جلد ہی اسلام آباد سے پورے ہفتے کے لیے غائب ہو جائے گی۔ وہ کسی کے ساتھ بھی شاپنگ کر سکتی تھی مگر ندا آپا کے ساتھ نہیں۔ پاپا، ندا آپا کی چوائس بہت اچھی ہے، وہ خود ہی شاپنگ کر لیں گی، میں بس 5-6 روز میں واپس آ جاؤں گی، اس نے بہت منت اور لجاجت سے کہا۔ اچھا، مگر کس جگہ جانا چاہتی ہو تم؟ وہ نیم رضامند تھے۔ وہ جواباً کہنا چاہتی تھی کہ ہنسا، گلگت، اسکردو، مگر اسے معلوم تھا کہ ان علاقوں کا نام سن کر پاپا سختی سے انکار کریں گے۔ پشاور، سوات، کالام، اسی سائڈ پر جائیں گے۔ اس نے سوات کا ذکر اس لیے کیا کہ وہاں کوئی 2500 فٹ بلند پہاڑ نہ تھا، اور یہ سب سے بڑی وجہ تھی کہ پاپا نے اگلے ہی لمحے اسے اجازت دے دی۔ اس نے بے اختیار ایک چور نگاہ اپنے بائیں کندھے پہ ڈالی۔ صرف اس کندھے کی وجہ سے وہ اسکردو سائڈ پہ ہمالیہ اور کراکرم کے پہاڑوں پر نہیں جا سکتی تھی۔ جہاں زیب صاحب اٹھ کر اندر چلے گئے تو نشا تیزی سے اس کی طرف مڑی۔ میں نے کب پتہ کیا تھا زوار بھائی کی ٹور کمپنی سے؟ نہیں کیا تو اب کر لینا، اس نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ ندا آپا کی ماں فیملی آمد کے باعث چند لمحے پہلے تک اس کے سر میں جو درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں وہ اب غائب ہو چکی تھیں۔ تم اسلام آباد کی کسی ٹور کمپنی کا نام نہیں لے سکتی تھی؟ اب خواہ مخواہ جھوٹ کو سچ ثابت کرنے مری جانا پڑے گا، اور اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہو رہا ہے سیر سپاٹے کا تو حسیب اور اس کے فرینڈز کے ساتھ رکھا پوشی چلے جاتے ہیں، جس کی اجازت پاپا مجھے کبھی نہیں دیں گے۔ اور حسیب کے دوست، اس کی نگاہوں کے سامنے شام والا وہ لڑکا آ گیا جس نے اسے دیکھ کر بھی اختیار سیٹی بجائی تھی۔ اس نے تنفر سے سر جھٹکا۔ میں حسیب کے دوستوں کا سر پھاڑ سکتی ہوں، ان کے ساتھ 4 دن پیدل رکا پوشی کا ٹریک نہیں کر سکتی۔ اس کو وہ لڑکا بہت ہی برا لگا تھا۔ نشا خاموش ہو گئی۔ نشا کے جانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کے کمرے کی ترتیب ایسی تھی کہ دروازہ کھلتے ہی سامنے پلنگ نظر آتا تھا، جس کے سرہانے دیوار پر توماس ہیومر کا بہت بڑا پوسٹر چسپاں تھا۔ کمرے کے باقی 3 دیواروں میں سے 2 پر میسز اور چند جاپانی کوہ پیماؤں کے پوسٹر آویزاں تھے۔ ان تصویروں کو دیکھتے ہی ایک اداس مسکان نے اس کے لبوں کا احاطہ کر لیا۔ پریش جہاں زیب، جس کے نام کا آخری حصہ شے ہٹا کر سب اسے پری کہا کرتے تھے، بچپن سے ہی ایک آئیڈیلسٹ تھی۔ وہ ان لوگوں میں سے تھی جن کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا، جنہیں چیلنجز کا سامنا کرنے میں مزہ آتا ہے۔ سیف سے منگنی سے پہلے تک وہ واقعی بہت پرجوش تھی، مگر ان گزرے 4 برسوں میں بہت کچھ بدلا تھا۔ اس کو بچپن سے پہاڑ سر کرنے کا بہت شوق تھا۔ وہ اپنے پاپا اور ممی کی اکلوتی اولاد ہونے کے باعث خاصی لاڈلی تھی۔ ان کے لاڈ پیار نے اس کو بگاڑا نہیں بلکہ بہت بہادر، مضبوط اور پر اعتماد بنا دیا تھا۔ اس کی مما کو اس کوہ پیمائی کا شوق بہت عزیز تھا، اور یہ سب سے بڑی وجہ تھی جس کے باعث مما اس کو 1995 میں اپنے ساتھ انگلینڈ لے گئی تھیں۔ پاپا نے اس کی وجہ سے اپنا بزنس بھی ادھر ہی منتقل کر دیا تھا، مگر وہ لندن میں ہوتے تھے اور مما اور پریشے لیک ڈسٹرکٹ میں۔ وہ 4 برس لیک ڈسٹرکٹ میں رہی۔ وہاں اس نے بہت کچھ سیکھا۔ اس دوران وہ صرف 2 دفعہ پاکستان آئی تھی، وہ بھی سردیوں کی چھٹیوں میں۔ گرمیوں کی چھٹیاں وہ کہاں گزارتی تھی، یہ اس کا ایک ٹین ایج سیکریٹ تھا، جس کی بھنک اگر پاپا کو پڑ جاتی تو وہ بہت خفا ہوتے۔ البتہ مما واقف تھیں۔ دونوں باروں سے اپنے سے 8-9 سال بڑا سیف الملوک بہت برا لگا تھا۔
وہ اس کے پاپا سے بہت لاڈ اٹھواتا تھا اور اس کو بڑی عجیب نگاہوں سے تکتا تھا۔ اسے اس کی نگاہیں اچھی لگتی تھیں نہ باتیں۔ اس نے ایک دو دفعہ پریشے سے جب یہ کہا تم بہت خوبصورت ہو تو اس نے سیف کو بری طرح جھڑک دیا تھا۔ 6 سال پہلے زندگی کسی حد تک بدل گئی جب ماما کی وفات ہو گئی اور پھپھو کے بے حد اصرار پہ پاپا اسے اسلام آباد لے آئے۔ تب پہلی دفعہ اسے احساس ہوا تھا کہ ماں اس کی کیسی بڑی اور مضبوط ڈھال تھی جس کے نہ ہونے سے پاپا پر اور لوگوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ وہ بزنس پڑھنا چاہتی تھی مگر پھپھو نے پاپا کو مجبور کیا کہ وہ پریشے کو ڈاکٹر بنائے۔ یوں اس کا 1 سال ضائع ہو گیا مگر وہ میڈیکل میں پہنچ ہی گئی۔ پھر 2001 کے جولائی میں کچھ ایسا ہوا کہ اس کا کوہ پیمائی کا کریئر ختم ہو گیا۔ سپانتک کے ناقابل فراموش حادثے کے بعد پاپا نے اس کی کوہ پیمائی پہ پابندی لگا دی تو اس نے خاموشی سے ان کا فیصلہ مان لیا۔ اگلے سال پاپا نے اسے بتایا کہ انہوں نے اس کا رشتہ سیف سے طے کر دیا ہے۔ اس سے کوئی اعتراض تو نہیں؟ تب بھی اس نے خاموشی سے سر جھکا دیا۔ ہاں، تب اس نے ایک دفعہ اس کے متعلق ضرور سوچا تھا جس کا اسے برسوں سے انتظار تھا۔ لیک ڈسٹرکٹ جانے سے پہلے وہ ایک خوابوں میں رہنے والی کم عمر لاپرواہ سی لڑکی تھی جس کے آئیڈیالزم نے اسے ایک زندگی بھر پھانس کی طرح چبھنے والا خواب دیا تھا، اس اجنبی کا خواب جس کا انتظار ہر لڑکی کرتی ہے۔ اس نے برسوں پہلے نشا کو بتایا تھا، تمہیں یاد ہے ہم فیری ٹیلز میں پرستان کی ایک پری کا قصہ پڑھا کرتے تھے جس کو ظالم دیو نے قید کر رکھا تھا اور پھر اس کی رہائی کے لیے ایک شہزادہ آیا تھا، سفید گھوڑے پر سوار، بھورے بالوں اور شہد رنگ آنکھوں والا گھوڑ سوار۔ وہ دیس دیس کی خاک چھانتا پرستان کی خوبصورت وادیوں کے قصے سن کر اس طرف آ نکلا تھا۔ پری کی قید کا سنا تو وہ بہادر شہزادہ اسے ظالم دیو کی قید سے چھڑا کر خوبصورت وادیوں، چشموں اور پہاڑوں میں اپنے ہمراہ لے گیا اور پھر دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ اس نے گہری سانس بھر کر نشا کو دیکھا تھا۔ کاش میرے لیے بھی ایک ایسا ہی شخص آئے، شہزادوں کسی آن بان رکھنے والا، بہادر اور مضبوط، جو ظاہریت کے پجاریوں جیسا نہ ہو۔ یہ کوئی کچی عمر کا سپنا نہیں تھا، ایک امید تھی، ایک وجدان تھا کہ کوئی ہے جسے اس کے لیے تخلیق کیا گیا ہے، وہی جو دیس دیس کی خاک چھانتا کسی روز اس کے پرستان میں آ نکلے گا، جس کو دیکھ کر اس کا دل کہے گا کہ ہاں، ظالم دیو کی قید میں موجود اس پری نے صدیوں اسی کا تو انتظار کیا تھا۔ ہاں، یہی تو ہے جس سے اس نے روح سے وجود میں آنے سے قبل عشق کیا تھا، جو اس کی ذات کا ٹوٹ کر بکھرنے والا ایک گم شدہ حصہ تھا۔ اور ہاں، وہ یہ بھی تو کہتی تھی کہ اگر میں پریوں کی طرح ہی حسین ہوں تو یوں ہی کسی سے شادی نہیں کروں گی، بلکہ وہ جیسے پریاں اور شہزادیاں شرائط رکھا کرتی تھی نا، 7 سوالوں کی شرط، سامری جادوگر کے منکے کی شرط، ویسے ہی شرط رکھوں گی۔ تو نشا نے بے حد تجسس سے پوچھا تھا کہ کیسی شرط؟ تب وہ کھلکھلا کر بولی تھی، میں صرف اس کا ہاتھ تھاموں گی جو میرے لیے دنیا کا سب سے خوبصورت پہاڑ رکا پوشی سر کرے گا۔ کتنے ہی برس گزرتے گئے، وہ خوابوں کا شہزادہ نہ آیا، یہاں تک کہ وہ تمام خواب پریشے کو بچکانا اور اہمکانہ لگنے لگے، اور وہ اب نشا کے ساتھ ان پر خوب ہنستی تھی۔ پھر سیف سے منگنے کے بعد اس نے ہنسنا بھی چھوڑ دیا۔ آج اتنے عرصے بعد نشا نے اسے وہ بات یاد دلا دی تھی، وہ اہمکانہ اور بچکانہ بات۔ ہاں، وہ بچکانہ خواب بھی تو تھے۔ اب پریشے جہاں زیب کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ وہ کوئی پری نہیں، وہ خوبصورت صحیح مگر ایک عام سی لڑکی ہے، اور عام سی لڑکیوں کے لیے شہزادے نہیں آیا کرتے۔ دوسری چوٹی، ہفتہ 23 جولائی 2005۔ 14,000 فیکس کا پیکج ہے، 8 دن کا ٹور ہے، تمام انتظامات کمیٹی کے ذمے۔ واو یار، زبردست۔ زوار بھائی کے آفس سے نکلتی ہوئی نشا بہت خوش تھی۔ لگتا ہے بارش ہونے والی ہے۔ سڑک کنارے بہت آہستہ چلتے ہوئے پریشے نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ وہ دن کے 3 بجے کا عمل تھا، مگر سیاہ بادلوں سے ڈھکے آسمان نے جولائی کی دوپہر کو ٹھنڈی شام میں تبدیل کر دیا تھا۔ وہ ورکنگ ڈے تھا، شاید اس لیے سڑک پہ رش نہ ہونے کے برابر تھا، ورنہ مری جیسے گنجان آباد علاقے میں سڑک پر ادھر ادھر بس اکا دکا لوگوں کا پھرنا خاصی غیر معمولی بات تھی۔ پریشے اور نشا باتیں کرتے ہوئے آہستہ آہستہ بلند ہوتی سڑک پہ چل رہی تھیں۔ وہ جس جگہ پر تھیں وہاں نشیب تھا۔ سڑک ان کے سامنے اوپر بلند ہوتی ہوئی اس حد تک چلی جاتی تھی کہ مخالف سمت سے آنے والے کا پہلے سر اور آہستہ آہستہ دھڑ نمایاں ہوتا تھا۔ وہ دراصل کسی پہاڑی کی چوٹی تھی جس کو کاٹ کر سڑک بنا دی گئی تھی۔ سڑک کی دائیں جانب کھائی تھی جس سے بچنے کے لیے پتھروں کے چھوٹے چھوٹے بلاکس کی ایک باڑ سی بنی تھی۔ وہ دونوں ان سفید بلاکس کے ساتھ چل رہی تھیں۔ تھک گئی ہو؟ نشا نے اسے چونے سے ڈھکے پتھر کے اس سفید بلاک پہ کھائی کی جانب پشت کر کے بیٹھتے دیکھا تو پوچھ لیا۔
نہیں، بس یوں ہی۔ وہ گھٹنوں پہ کوہنیاں ٹکائے، تھوڑی کے نیچے ہتھیلی جمائے، بلند ہوتی سڑک کو گردن اونچی کر کے بہت اداسی سے دیکھنے لگی۔ بارش سے چند لمحے پہلے کا موسم اسے ہمیشہ افسردہ اور بوجھل کر دیا کرتا تھا۔ کہیں اور بیٹھ جاؤ پری، یہاں سے ذرا پیچھے ہوئی تو گر پڑو گی، نشا نے بہت فکر مندی سے اسے یوں اتنی خطرناک جگہ پر بیٹھے دیکھ کر کہا تھا۔ اس کا ہلکا گلابی اور سفید امتزاج والا لون کا سوٹ سفید پتھر کے بلاک کا حصہ لگ رہا تھا۔ نہیں گرتی، وہ لاپرواہی سے گردن موڑ کر پیچھے دکھائی دینے والی سرسبز پہاڑیاں دیکھنے لگی۔ مارگلا کی پہاڑیوں پر اس روز بادل اترے ہوئے تھے، پانی سے لدے بھاری سرمئی بادل، اور پھر یکا یک انہوں نے اپنا بوجھ بارش کے قطروں کی صورت نیچے گرانا شروع کر دیا۔ پریشا نے بھی اختیار اپنی دونوں باہیں سامنے پھیلا دیں، بارش کے ننھے ننھے قطرے اس کی ہتھیلیاں بھگونے لگے تھے۔ اسی لمحے اس کی سماعتوں میں کسی گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز گونجی۔ اس نے ہتھیلیاں نیچے گرا دیں اور کسی خواب کسی کیفیت میں سر اٹھا کر بلند ہوتی سڑک کو دیکھا۔ اس بلندی سے پیچھے کا منظر اس کی نگاہوں سے اوجھل تھا۔ ٹاپوں کی آواز وہیں سے آ رہی تھی۔ وہ یک ٹک بلندی کی جانب جاتی سڑک کو دیکھے گئی۔ پہاڑی کی دوسری جانب سے کوئی گھوڑا دوڑتا ہوا اس طرف آ رہا تھا۔ ہر گزرتے لمحے گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی۔ اسے لگا وہ سڑک کے بلند حصے سے نگاہیں ہٹا نہیں سکے گی۔ وقت جیسے وہیں ٹھہر سا گیا تھا، لمحے تھم گئے تھے، بارش کے قطرے فضا میں رک گئے تھے، ہر طرف خاموشی تھی۔ آنے والے کا سر پہلے نمایاں ہوا تھا۔ وہ گھوڑے کی باگ تھامے اسے بہت مہارت سے سڑک پہ دوڑاتا نشیب کی سمت آ رہا تھا۔ اس کا گھوڑا سفید تھا، چونے کے پتھر کے بلاک سے بھی زیادہ سفید اور چمکدار۔ وہ اسی طرف آ رہا تھا۔ اس کی نظریں اپنے گھوڑے پر تھیں، وہ پل کے جھپکائے بغیر اسے دیکھے گئی۔ اتنی دور سے بھی وہ دیکھ سکتی تھی کہ گھوڑ سوار کی آنکھوں کا رنگ ہلکا تھا، ہلکا اور بہت چمکدار۔ اس کی رنگت سنہری مائل سرخ و سفید تھی، ناک کھڑی اور یونانی طرز کی تھی، مغرور، بے حد مغرور ناک۔ اس نے آدھی آستینوں والی نیلی شرٹ کے اوپر بغیر بازوؤں والی سفید لیدر جیکٹ، جس کی بہت ساری جیبیں تھیں، پہن رکھی تھی۔ گردن کے گرد خوبصورت سرخ رنگ کا مفلر بندھا تھا۔ جیکٹ اور مفلر ہلکے مٹیریل کے تھے، جن کا مقصد سردی سے بچاؤ نہیں بلکہ یوں ہی فیشن اور سٹائل تھا۔ برستی بارش میں اس کے بھورے بال ماتھے پہ چپکے ہوئے تھے، مگر وہ جیسے ہر چیز سے بے نیاز اپنے سفید گھوڑے کی جانب متوجہ تھا۔ اس نے اپنا گھوڑا ان دونوں کے قریب سفید بلاکس کے ساتھ روک دیا اور گردن ترچھی کر کے عقب میں موجود پہاڑیوں کو دیکھنے لگا۔ وہ پیچھے والے منظر سے جیسے غیر مطمئن سا تھا۔ اسے شاید گھوڑا کھڑا کرنے کی کوئی صحیح جگہ نہیں مل رہی تھی۔ بارش رک چکی تھی اور ٹھنڈی ہوا پھر سے چلنے لگی تھی۔ پری کے گیلے بال اس کے چہرے کو چھو رہے تھے، مگر وہ تو اس شخص سے نگاہیں ہٹا ہی نہیں پا رہی تھی۔ وہ اب ایک جگہ گھوڑا کھڑا کر کے مطمئن سا ہو گیا تھا، تبھی گردن میں لٹکے کور سے کیمرہ باہر نکالا اور چہرے کا رخ ان دونوں کی جانب کیا۔ بات سنو، اس نے پریشے کو براہ راست مخاطب کیا تھا۔ اس پل جیسے کوئی طلسم سا ٹوٹا، سحر، خواب، خیال، سب کچھ ختم ہو گیا۔ وہ جیسے اب ہوش میں آئی اور چونک کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ جی، اس نے اپنے ازلی پر اعتماد انداز میں سنجیدگی سے جواب دیا۔ اسے خود پر حیرت ہوئی تھی کہ وہ اتنی بے خود اور مسحور کیوں ہو گئی تھی۔ گھڑ سوار نے اپنا کیمرہ اس کی جانب بڑھایا۔ کیا تم میری ایک تصویر اتار سکتی ہو؟ وہ شستہ انگریزی میں اسے مخاطب تھا۔ اس کا سر خود بخود اس بات میں ہل گیا۔ اس نے کیمرہ تھام لیا۔ سنو، پکچر یوں کھینچنا کہ یہ گھوڑا اور پیچھے والے پہاڑ اچھی طرح آئیں۔ وہ جو اتنی دیر سے غالباً اس تصویر کے لیے ہی گھوڑا مناسب جگہ پہ کھڑا کر رہا تھا، اب بہت مہذب انداز میں اسے ہدایت دیتے ہوئے بولا۔ اس نے کیمرے کو دیکھا، بالکل ویسا ہی اولمپس کا ڈیجیٹل کیمرہ وہ بھی استعمال کرتی تھی۔ اس نے کیمرہ چہرے کے سامنے لا کر اس کی LED اسکرین کو دیکھا اور پھر ریڈی کہے بغیر تصویر کھینچ لی۔ تمہارا شکریہ، مگر کیا یہ پہاڑ آئے تھے؟ بغیر ریڈی کہے تصویر کھینچنے پر اسی اجنبی گھڑ سوار کو قدرے بے چینی ہوئی تھی۔ اس نے ایک نظر اس کی شہد رنگ آنکھوں میں دیکھا اور پھر سر ہلا دیا۔ ہاں، بہت خوبصورت تصویر آئی ہے۔ نشا نے پریشے کے ہاتھ میں پکڑے کیمرے کی اسکرین پر موجود تصویر کو دیکھ کر کہا تو اسے خیال آیا کہ نشا بھی وہاں موجود تھی۔ ویسے یہ تمہارا گھوڑا ہے؟ نشا نے اگلی بات کی۔ نہیں، یہ میں نے کرائے پر ایک آدمی سے لیا ہے۔ اصولاً اسے گھوڑے کی باگ تھامے میرے ہمراہ چلنا چاہیے تھا، مگر میں اس کو بھگا کر یہاں لے آیا۔ وہ شکل سے بہت مغرور لگتا تھا، مگر اس وقت بہت بے تکلفی کے ساتھ انگریزی میں بات کر رہا تھا۔ انگریزی؟ پری نے غور سے اسے دیکھا۔ وہ انگریزی کیوں بول رہا تھا؟
اسے غور سے دیکھنے پر احساس ہوا کہ گھوڑے پہ سوار وہ بھورے بالوں اور گوری رنگت والا خوبصورت مرد پاکستانی نہیں، کوئی غیر ملکی تھا۔ وہ اس کی شناخت کے متعلق صحیح اندازہ نہیں کر سکی تھی۔ تم دونوں 1 منٹ ٹھہرو، میں اس آدمی کو اس کا گھوڑا واپس کراؤں۔ اس نے پھرتی اور مہارت سے گھوڑا موڑا اور اسے بلند ہوتی سڑک کی طرف بھگا کر لے گیا۔ کتنا گڈ لکنگ تھا یار، نشا اس کے جاتے ہی بے حد ستائشی انداز میں بولی۔ پتہ نہیں، وہ سر جھٹک کر دائیں جانب کھڑے اونچے پہاڑوں کو دیکھنے لگی۔ بادل اب غائب ہو رہے تھے۔ او نشا، وہ اپنا کیمرہ مجھے دے گیا ہے۔ ایک دم اسے ہاتھ میں پکڑے کیمرے کا خیال آیا۔ وہ پریشان سی ہو گئی۔ واپس آئی تو دے دینا۔ حالانکہ وہ اس کے واپس آنے سے پہلے نکلنا چاہتی تھی، مگر ہاتھ میں پکڑا کیمرہ اسے اس کا انتظار کرنے پہ مجبور کر رہا تھا۔ چند منٹ بعد ہی وہ انہیں بل کھاتی سڑک پر سے نیچے اترتے ہوئے اپنی جانب آتا دکھائی دیا۔ گھوڑے پر سوار ہونے کی وجہ سے اس کا قد کاٹ انہیں ٹھیک سے نظر نہیں آیا تھا، مگر جیسے ہی وہ ان کے قریب آیا اسے احساس ہوا کہ وہ اس سے خاصا لمبا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا میں اس کا گھوڑا لے کر بھاگ گیا ہوں۔ ان کے قریب آ کر وہ ہنستے ہوئے بتا رہا تھا۔ ہنستے ہوئے اس کی شہد رنگ آنکھیں چھوٹی ہو جاتی تھیں۔ وہ اندازہ نہ کر سکی کہ وہ ہنستے ہوئے زیادہ پرکشش لگتا ہے کہ لب بھینچے۔ تم اتنے خطرناک طریقے سے رائڈنگ کیوں کر رہے تھے؟ نشا کو بزرگی جھاڑنے کا شوق تھا، سو اس لاپرواہی پر اس کو ڈانٹنا اس نے اپنا فرض سمجھا۔ میڈم، میں 5 سال کی عمر سے رائڈنگ کر رہا ہوں اور گھوڑوں کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ اس نے مسکراتے ہوئے سر جھٹکا۔ وہ اور نشا سڑک کے کنارے آہستہ آہستہ چہل قدمی کرنے لگے۔ پریشے وہیں کھڑی رہی۔ دفتن اسے کیمرے کا خیال آیا۔ سنو، ان دونوں نے مڑ کر پیچھے دیکھا۔ تمہارا کیمرہ۔ اس نے قدرے زور سے کیمرہ اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ وہ مسکرا کر رہ گیا۔ شکریہ۔ سنو، تم یوں اپنا اتنا قیمتی کیمرہ دے کر نہیں جانا چاہیے تھا۔ میں اگر لے کر بھاگ جاتی تو؟ وہ پھر مسکرایا۔ مجھے پتہ تھا تم ایسا نہ کرتی۔ سینے پہ ہاتھ باندھے وہ اس کے عین سامنے آ کھڑا ہوا۔ اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ تمہارا کیمرہ لے کر بھاگ چکا ہوتا۔ تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو میں کیمرہ ہرگز نہ دیتا۔ وہ مسکراہٹ دبائے بہت سنجیدگی سے بولا۔ ہاں۔ وہ اس کے اس انداز پہ سر جھٹک کر سڑک کی دوسری جانب پھیلی دکانوں کی قطار کو دیکھنے لگی۔ وہاں رش اب بڑھتا جا رہا تھا۔ نشا نے اس بدتمیزی پہ اسے گھورا بھی، مگر وہ اسے دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ گھوڑ سوار نے گردن جھکا کر کیمرے کی اسکرین پر نگاہ ڈالی اور زیر لب مسکرایا۔ اچھی تصویر کھینچنے کا شکریہ۔ تصویر دیکھ کر اس نے سر اٹھاتے ہوئے کہا اور کیمرہ کور میں ڈال دیا۔ وہ پھر مغرور نظر آنے کی اداکاری کرتی جواب دیے بنا دکانوں کو دیکھتی رہی۔ تم اس تصویر کا کیا کرو گے؟ اس کی بے رخی کے اثر کو کم کرنے کے لیے نشا نے بہت دوستانہ انداز میں اسے مخاطب کیا۔ میں 20 برس بعد ایک سفر نامہ لکھوں گا، اس کے فرنٹ پر یہ تصویر لگاؤں گا۔ اور اس تصویر کا کیپشن کیا ہوگا؟ نشا نے دلچسپی سے پوچھا۔ میں اس کے نیچے لکھوں گا، اس کوہ پیما کی تصویر جو راکا پوشی سر کرنے جا رہا تھا۔ وہ فخر سے بتا رہا تھا۔ پریشا نے تیزی سے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ اسے جھٹکا سا لگا تھا۔ تم راکا پوشی سر کرنے جا رہے ہو؟ بے اختیار پوچھ لینے کے بعد اسے یاد آیا کہ اس کو تو خود کو لا تعلق ظاہر کرنا تھا۔ اسے پچھتاوا سا ہوا۔ ہاں، پریشے کی بے ساختگی پر اس نے بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ چھپائی تھی۔ خیر، راکا پوشی سر کرنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ ایوریسٹ یا K2 سر کرنا اصل کامیابی ہے، کہہ کر وہ پھر سے دکانوں کو دیکھنے لگا۔ ویسے کل ہم لوگ ایک ٹور کمپنی کے ساتھ کالام جا رہے ہیں۔ نشا کے بتانے پہ گھڑ سوار نے آنکھیں سے کوڑ کر مال روڈ کی طرف دیکھا۔ سن شائن ٹریولز کا دفتر سامنے ہی تھا۔ اس نے جیسے ایک لمحے کو سوچا، پھر بولا، میں بھی کل کلام جا رہا ہوں سن شائن ٹریولز کے ساتھ۔ تم کس کے ساتھ جا رہی ہو؟ واقعی تم تو ہمارے ساتھ جا رہے ہو۔ نشا کو اس اتفاق سے ازحد خوشی ہوئی تھی۔ پریشے کو کچھ شک سا ہوا تھا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ ویسے تمہاری دوست بھی جا رہی ہے کیا؟ مسکراہٹ لبوں تلے دبائے اس نے بہت معصومیت سے پوچھا۔ پریشے نے رخ قدرے مزید موڑ لیا۔ ہاں، مگر تمہیں کیسے پتا کہ یہ میری دوست ہے؟ بہت آسان، وہ خوبصورت ہے۔ اس کے سنجیدہ انداز پہ نشا ہنس پڑی، جبکہ پریشے کے ماتھے پر ناگواری کی شکن ابھری تھی۔ میں نشا ہوں، نشا سعید، اور یہ میری کزن کم دوست ہے، ڈاکٹر پریشے جہاں زیب۔ پارش ہے؟ اس نے اپنے یورپی لب و لہجے میں اس کا نام دہرایا۔ پارش ہے نہیں، پریشے۔ میرے نام کے پیچھے کیوں پڑ گئی ہو نشا؟ خود کو یوں موضوع گفتگو بنتے دیکھ کر وہ تنک کر اردو میں بولی۔ یہ مینرز کے خلاف ہے، تم دونوں کو میری موجودگی میں اپنی زبان میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ وہ مسلسل پریشے کو دیکھ رہا تھا۔
ایک تو کم وقت بلا کا ہینسم تھا، اوپر سے اتنی خوبصورت انداز میں آنکھیں سکیڑ کے دیکھتا تھا، وہ خواہ مخواہ کنفیوز ہونے لگی۔ مطلب کیا ہوا تمہاری کزن کے نام کا؟ پری چہرہ لڑکی، یہ ایران کی ایک شہزادی کا نام تھا، اس لیے تو میں اس کو پری کہتی ہوں۔ تمہاری کزن پر سوٹ بھی کرتا ہے، پری مطلب فیری؟ ہماری زبان میں بھی فیری کو پری کہا جاتا ہے۔ تم نے اپنا تعارف نہیں کروایا؟ اوہ سوری، میں افق ارسلان ہوں، ترکی سے آیا ہوں۔ ویسے پیشے کے لحاظ سے انجینئر ہوں، مگر ساتھ ساتھ ایک تجربہ کار کلائمبر بھی ہوں۔ تمہارے پاکستان میں دنیا کے سب سے خوبصورت پہاڑ رکا پوشی کے لیے آیا ہوں۔ اس نے جھک کر اپنا تعارف کروایا۔ اور تم لوگ کیا کرتی ہو؟ نشا، ہمیں دیر ہو رہی ہے، میں گاڑی کی طرف جا رہی ہوں، تم نے چلنا ہے تو چلو۔ قدرے غصے سے کہہ کر وہ کھٹ کھٹ کرتی گاڑی کی طرف آ گئی۔ عجلت میں افق ارسلان کو خدا حافظ کہہ کر نشا دوڑتے قدموں کے ساتھ اس تک پہنچی تھی۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے نشی؟ نہ جان نہ پہچان، خواہ مخواہ کسی اجنبی کو، وہ بھی گورے کے ساتھ، یوں سرے راہ گپے لگانے کا مقصد؟ ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولتے ہوئے وہ نشا پہ برس پڑی تھی۔ چند گز کے فاصلے پر وہ ترک سیاہ ان سفید چوکور بلاکس کے ساتھ ابھی تک کھڑا تھا۔ دفعتاً اس نے پری کو دیکھ کر ہاتھ ہلایا، جسے اس نے نظر انداز کر دیا۔ بھائی میرا مسلمان بھائی ہے، ایک برادر اسلامی ملک سے آیا ہے، ہمارا مہمان ہے، میرا اسلامی فریضہ ہے کہ میں میزبانی نبھاؤں۔ اچھی طرح جانتی ہوں میں تمہیں، مسلمان لڑکی۔ گاڑی واپس اسلام آباد کے رستے پہ ڈالتے ہوئے اس نے دانت پیسے تھے۔ کیا ہم اب کسی اور ٹور کمپنی کے ساتھ نہ چلے جائیں؟ اس بات کا تو ذکر ہی مت کرنا، اگر ہم اس ٹور کمپنی کے ساتھ نہیں جائیں گے تو پھر بالکل نہیں جائیں گے۔ نشا نے بڑے اطمینان سے فیصلہ سنا دیا۔ وہ خاموشی سے ڈرائیونگ کرتی رہی، 8 دن ندا آپا کے ساتھ یا 8 دن اس ترک سیاہ کے ساتھ۔ اس کے پاس صرف ایک ہی راستہ بچا تھا، کیونکہ ندا آپا کے ساتھ 8 دن گزارنے کا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ نشا کو ڈراپ کر کے گھر آئی تو فون بج رہا تھا۔ اس نے کریڈل پہ دھرا ریسیور اٹھایا۔ ہیلو، تم اپنی کزن کے ساتھ کہاں جا رہی ہو؟ ناگوار سا باز پرس کرنے والا لہجہ تھا سیف کا۔ کلام، اور بھی لوگ جا رہے ہیں۔ ماموں نے مجھ سے پوچھے بغیر تمہیں کیسے اکیلے جانے کی اجازت دے دی؟ کہ اب ہمارے خاندان کی لڑکیاں دور آفتاب علاقوں میں باپ بھائی کے بغیر سڑکیں ناپتی پھریں گی؟ وہ اس سے واضح طور پہ ناراض تھا۔ پاپا نے مجھے اجازت دے دی ہے سیف، کہیں ایک نیا مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے، اس خیال نے اسے تھکا دیا تھا۔ مگر میں کہہ رہا ہوں کہ تم یوں نہیں جاؤ گی، تم اپنی کزن کو منع کر دو۔ تحکم بھرا انداز، وہ بے بسی سے لب کاٹ کر رہ گئی۔ ہم اسکول میں بھی تو ٹورز کے ساتھ چلے جاتے تھے، ایک قابل اعتماد ٹریول ایجنسی کے ساتھ۔ یہ یو کے نہیں ہے پریشے، اس کا انداز دو ٹوک تھا۔ بس تم اپنی کزن کو منع کر دو۔ اچھا، پریشے نے فون رکھ دیا۔ چند لمحے آزردگی سے فون کو دیکھتی رہی، پھر نشا کا نمبر ملایا۔ میری آواز سنے بغیر چین نہیں آ رہا جو گھر پہنچتے ہی فون کھڑکا رہی ہو؟ نشا، میں کلام نہ جاؤں تو؟ نشا ایک لمحے کو چپ سی ہو گئی۔ پری، وہ کچھ دیر بعد بولی، وہ ایک اچھا انسان ہے، تم اس کے ساتھ انکمفرٹیبل فیل نہیں کرو گی، بلیو می پری۔ نہیں نشا، سیف نے منع کیا ہے۔ what the hell؟ اس کا پارا ہائی ہو گیا تھا۔ وہ ہوتا کون ہے تمہیں منع کرنے والا؟ میں تو ابھی تک تمہاری منگنی کوئی قبول نہیں کر سکی، تم دونوں ایک دوسرے کے لیے ہو ہی نہیں، لیکن تم نے شاید شادی سے پہلے ہی اس کی غلامی قبول کر لی ہے۔ ٹھیک ہے فائن، میں یوں ہی تمہارے لیے ہلکان ہوتی ہوں۔ جہنم میں جاؤ تم، جہنم میں جائے سیف اور جہنم میں جائے افق ارسلان۔ ایک پشمردہ مسکراہٹ پریشی کے لبوں پر بکھر گئی۔ میں نے اس کی غلامی قبول نہیں کی، اور سنو، میں نے پروگرام بھی کینسل نہیں کیا، لیکن اگر تم نے میرے نام کے ساتھ افق کا نام پھیر لیا تو میں پروگرام کینسل ہی کر دوں گی۔ مزید کچھ کہے بغیر اس نے فون رکھ دیا۔ اسے سیف کے غصے کی پرواہ نہ تھی۔ کلام سے واپسی کے بعد اس سے شادی ہو ہی جانی تھی، دل نے تب مر ہی جانا تھا، اور شاید سیف جیسے انسان کے ساتھ زندگی کی شروعات کرنے کے بعد اسے کسی کی بھی پرواہ نہ رہے، نہ دکھ کی نہ خوشی کی۔ شاید تب وہ بے حس ہو جائے، مگر اس بے حسی کے دور کے آغاز سے قبل صرف 8 دن وہ زندگی کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی۔ تیسری چوٹی، اتوار 24 جولائی 2005۔ پاپا کی ڈھیر ساری دعائیں لے کر وہ گھر کے گیٹ سے باہر کھڑی ٹور کمپنی کی بس میں چڑھ گئی۔ ان کا گائیڈ کم ڈرائیور ظفر اس کا سامان لوڈ کر کے ڈرائیونگ سیٹ پہ آ گیا۔ بس میں اسے 4 انجان چہرے دکھائی دیے۔ وہ ایک نسبتاً پچھلی سیٹ پہ کھڑکی کی طرف بیٹھ گئی۔ نشا یا وہ ترک سیاہ ابھی تک نہیں آئے تھے۔ کھلی شیشے سے آتی ٹھنڈی ہوا اس کی آنکھوں کو بند کر رہی تھی۔ اس نے شیشہ بند کر دیا اور لیئرز میں کٹے سیاہ بالوں کو اونچی پونی ٹیل میں باندھا۔ دفعتاً اسے دوسرے مسافروں کا خیال آیا۔ اس نے ایک سرسری نگاہ ان پہ ڈالی۔ اس کی بائیں طرف والی نشستوں کی قطار میں اس کے برابر ایک کم عمر لڑکی بیٹھی تھی۔
عمر بمشکل 20-21 سال، کندھوں سے اوپر آتے کھلے بال جو ماتھے پر بینڈز کی صورت میں کٹے تھے، اور گھوری رنگت۔ وہ محویت سے سڑک کے کنارے بھاگتے درختوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے سفید ٹراؤزر اور گھٹنوں تک کرتا پہن رکھا تھا اور پاؤں میں سینڈل تھے۔ دوسرے مسافروں میں 50-55 سالہ ایک انکل تھے، غالباً کوئی ریٹائرڈ آفیسر یا کوئی امیر بزنس مین۔ وہ خاصے وجیح تھے اور سب سے اگلی سیٹ پر براجمان تھے۔ ان کے علاوہ ایک جوڑا تھا، بیوی قدرے کرخت اور نک چڑی سی لگی، البتہ میاں بیبا سا تھا۔ پریشے کو قیافہ شناسی سے گہری دلچسپی تھی۔ صبح 6 بجے کوئی وقت ہے جانے کا؟ مجھے سونے بھی نہیں دیا۔ نشا اس کے مقابل آ کر بیٹھی تو بس جو نشا کو پک کرنے رکی تھی پھر چل پڑی۔ سو جاؤ، لمبا سفر ہے، اس نے نشا کی خوابیدہ آنکھیں دیکھ کر کہا۔ ظفر نے اپنا آخری مسافر ایک اعلیٰ درجے کے ہوٹل سے اٹھایا تھا۔ وہ بس میں داخل ہوا اور پریشے کی توقعات کے برعکس ان دونوں کی جانب آنے کی بجائے ریٹائرڈ صاحب کی ساتھ والی نشست پہ بیٹھ گیا۔ اس نے تو گردن کو جنبش دے کر ان دونوں کی طرف دیکھا تک نہ تھا، چونکہ وہ ان سے کافی آگے بیٹھا ہوا تھا اور وہ بھی بائیں قطار میں، سو وہ اس کا محض دایاں کندھا، بازو اور سر ہی پیچھے سے دیکھ سکتی تھی۔ لائٹ براؤن شرٹ، سفید پینٹ، وہیکل والی سلیو لیس، ہلکی سی ٹورسٹ جیکٹ، گردن میں لٹکتا مفلر، پاؤں میں جوگرز، وہ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ہاں، آج اس کے سر پہ ایک پی کیپ بھی تھی۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر نشا کی طرح سو گئی۔ کوئی 2 گھنٹے بعد اس کی آنکھ کھلی۔ وہ لوگ ابھی تک حالت سفر میں تھے، نشا جاگ چکی تھی۔ اس نے چور نظروں سے افق کو دیکھا، وہ اپنے سیل فون کے بٹن سے کھیل رہا تھا۔ سنو پری، تمہیں یہ شخص اچھا نہیں لگا؟ نہیں، اور میں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتی۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ مگر میں کرنا چاہتی ہوں، نشا بضد تھی۔ ٹھیک ہے، پھر جا کر اسی کے پاس بیٹھ جاؤ۔ بقیہ سارا راستہ خاموشی سے کٹا۔ دن چڑھے بس پشاور کی حدود میں داخل ہوئی۔ سڑکوں پہ خاصا رش تھا۔ اپنے جوبن پہ چمکتا سورج شہر کو جھلسا رہا تھا۔ کتنی گرمی ہے یہاں، حالانکہ پشاور پہاڑوں پر واقع ہے۔ یار، اس سے ٹھنڈا تو ہمارا اسلام آباد تھا۔ نشا کو اپنا شہر یاد آیا۔ ٹور کمپنی نے پہلے سے ایک متوسط درجے کے ہوٹل میں ان کی بکنگ کروا رکھی تھی۔ اس ہوٹل کے باہر تنگ سی سڑک پہ بے تحاشا رش تھا۔ سڑک کے اچھے خاصے حصے پر ریڑھی والوں کا قبضہ تھا۔ گاڑی ایک ڈھلوان پہ چڑھ کر ہوٹل کی پارکنگ ایریا تک آئی۔ وہاں گاڑیوں کی ایک لمبی قطار تھی۔ ناٹ بیڈ، بس سے نکل کر نشا نے تبصرہ کیا۔ پری ہوٹل کی بلند عمارت کو دیکھنے کی بجائے اس سکون کو محسوس کر رہی تھی جو اتنی دیر ایک ہی جگہ بیٹھے رہنے کے بعد کھڑے ہو کر اس کی ٹانگوں کو ملا تھا۔ ترک سیاح ان دونوں سے فاصلے پہ کھڑا سفید جینز کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، آنکھیں سگیڑے اطراف کا جائزہ لے رہا تھا۔ اسے اپنی طرف متوجہ پا کر مسکرایا۔ پریشے نے نگاہوں کا رخ بدل لیا۔ ہیلو گرلز، کیسی ہو تم دونوں؟ وہ ان کے قریب چلا آیا۔ اوہ، تو آپ ہمیں پہچانتے ہیں؟ نشا کو اس کا پورا راستہ انہیں لفٹ نہ دینا بہت کھلا تھا، سو طنز کیے بغیر نہ رہ سکی۔ وہ جواباً ہنس پڑا۔ میں نے سوچا صبح نیند سے بحال ہوتے لوگوں کو نہ جگایا جائے، ذرا کہیں پہنچ جائیں تو آرام سے گپ شپ کرتے رہیں گے۔ وہ مسکراہٹ دبائے سنجیدگی سے بولا۔ پریشا ان دونوں کو چھوڑ کر اس ٹین ایج لڑکی کے پیچھے چلتی ہوئی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ 246 نمبر کمرے میں پہنچ کر ظفر نے چابی اس کے حوالے کی۔ وہ ٹرپل بیڈ روم اس کو نشا اور اس لڑکی کے ساتھ شیئر کرنا تھا۔ اوکے، شام کو ملاقات ہوگی۔ افق ان دونوں سے یہ کہہ کر ساتھ والے کمرے میں چلا گیا۔ میاں بیوی سامنے والے کمرے میں چلے گئے۔ میں ڈاکٹر پریشے جہاں زیب ہوں۔ کمرے میں آ کر اپنے لبوں پہ مسکراہٹ سجا کر اس نے اس لڑکی کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ میں عرصہ بخاری ہوں، ویسے آپ کا نام بہت پیارا ہے پریشے۔ وہ رک کر اور تصحیح کرنے والے انداز میں بولی۔ پریشے آپی؟ آپی؟ ان دونوں نے بیڈ پر بیٹھتی ہوئی قدرے حیرت سے اسے دیکھا۔ دراصل میں پاکستانی کزنز کو اگر بغیر آپی باجی کہے بلاؤں تو دادو انگریز کہہ کر ٹوکتی ہیں، سو میں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ کسی پاکستانی لڑکی کو آپی باجی کہے بغیر نہیں بلانا۔ وہ دونوں ہنس پڑیں۔ کھانا انہوں نے ساتھ ہی کھایا، تب تک تعارف کا سلسلہ مکمل ہو چکا تھا۔ عرصہ کا تعلق لاہور سے تھا، مگر وہ پلی بڑی انگلینڈ میں تھی۔ اردو لکھ اور پڑھ لیتی تھی، مگر بولتی بہت مشکل سے تھی۔ اس کے پاس اس کم عمری میں بھی ایک اچھا الپائن ریکارڈ تھا۔ وہ زیادہ تر یورپی ایلپ سر کر چکی تھی۔ اس کے علاوہ تبت میں اس نے شیشا پانگما اور چویو کو سر کیا تھا۔ تو تم افق کے ساتھ راکا پوشی جا رہی ہو؟ نشا کو وہ معصوم اور ذہین سی لڑکی بہت اچھی لگی تھی۔ ہاں، اس نے سر ہلا دیا۔ راکا پوشی میرے ناول کی میٹنگ ہے۔ اوہ، میں بتانا بھول گئی، میں رائٹر بھی ہوں، 2 ناول لکھ چکی ہوں، یہ میرا تیسرا ناول ہے۔ اتنی سی عمر میں 2 ناول؟ پریشے کو خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ عرصہ ہنس پڑی۔ محمد بن قاسم نے 17 سال کی عمر میں سندھ فتح کیا تھا۔
میں نے تو اس عمر میں صرف پہلا ناول لکھا تھا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اچھا تو تمہارے ناول کی سٹوری کیا ہے؟ اسے دلچسپی ہوئی۔ ایک کوہ پیما ہیرو اور ایک کوہ پیما ہیروئن کی رکاب پوشی سر کرنے کی رومانوی داستان۔ وہ مزے سے بولی۔ نشا سونے کے لیے لیٹ چکی تھی۔ اینڈ ہیپی کرو گی یا ٹریجک؟ ٹریجک، کیونکہ ٹریجک اینڈ یادگار ہوتا ہے۔ ویسے آپ نہیں آئیں گی رکاب پوشی؟ آپ بتا رہی تھیں کہ آپ ہی کلائمبر ہیں۔ ہاں، میں نے کیمبریا K2 اسکول لیک ڈسٹرکٹ سے 7 ہفتے کے کورسز کیے تھے، مگر میں رکاب پوشی نہیں آؤں گی، مجھے اپنے فادر کی پرمیشن نہیں ہے۔ کیمبریا K2 سے؟ واو، آئی ایم امپریسڈ۔ اور سوئس ایلپس کے علاوہ میں نے اسپانتک کو بھی سر کر رکھا ہے، وہ مسکراتے ہوئے بتانے لگی۔ اوہ، ویسے آپ آتی تو مزہ آتا، افق بھائی بہت اچھے ہیں، میری ان سے ملاقات فلائٹ کے دوران ہوئی تھی، وہ مصر سے آ رہے تھے اور میں انگلینڈ سے۔ اب سوتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ افق نامہ شروع کرتی، پریشا نے اس کی بات کاٹ دی۔ عرصہ تابیداری سے بستر پر لیٹ گئی۔ جلدی اسے نیند نے آن گھیرا، پھر وہ شام تک سوتی رہی۔ ارسا اور نشاط صبح تڑکے ہی اٹھ گئی تھیں۔ وہ بآواز بلند گپے ہانکتے ہوئے انہوں نے اسے بھی جگا ڈالا تھا، مگر وہ آنکھوں پر بازو رکھے سوتی بنی رہی۔ دفتن دروازے پہ دستک ہوئی۔ پریشا کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ اس نے آنکھوں پر سے بازو نہیں ہٹایا، مگر وہ جانتی تھی کہ باہر کون تھا۔ وہ دستک نہیں، افق ارسلان کی خوشبو پہچانتی تھی۔ اندر آ سکتا ہوں اچھی لڑکی ہو؟ اس کا شرارت سے کھنکتا لہجہ پریشا کی سماعت سے ٹکرایا۔ اس کی آنکھوں پر بازو نہ ہوتا تو وہ شاید اس کی پلکوں کا ارتعاش دیکھ لیتا۔ لگتا ہے اچھی لڑکیوں کے بغیر دل نہیں لگ رہا، آؤ بیٹھو۔ وہ اتنا مہذب، شائستہ اور ہنس مکھ تھا کہ نشا اور ارسا فوراً اس کے لیے کھڑی ہوئیں اور اسے کرسی پیش کی۔ یوں ہی سمجھ لو۔ وہ پریشا کے بیڈ کے سامنے رکھی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ کرسی اور بیڈ کی پائنیتی کے درمیان فاصلہ خاصا کم تھا، جگہ تنگ تھی۔ وہ بیٹھ تو گیا، مگر اس کے جوگرز بیڈ کا سرا چھو رہے تھے۔ میں اس سفر کو یادگار بنانا چاہتا ہوں، اور بطور ایک اچھے سیاح میں کوئی لمحہ فارغ نہیں بیٹھنا چاہتا۔ سو پھر تم لوگ بتاؤ شام کیا پروگرام ہے؟ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ بھولتے ہوئے بھی بھٹک بھٹک کر افق کی نگاہیں اسی کے چہرے پر پڑ رہی تھیں، جو اس نے اپنے سفید بازو کی اوٹ میں آدھا چھپا رکھا تھا۔ کمبل بھی گردن تک لے رکھا تھا، صرف چہرے کا نچلا حصہ کھلا تھا۔ پری اٹھ جائے تو کوئی پروگرام بناتے ہیں۔ تمہاری دوست بہت زیادہ سوتی ہے کیا؟ اس کے انداز سے پریشے کو لگا وہ جان گیا ہے کہ وہ سو نہیں رہی۔ نہیں، آج بس ذرا تھک گئی ہے۔ تم اپنا پروگرام بتاؤ۔ میں آج تمہارے پشاور کے بازار، یہی کینٹ اور صدر وغیرہ کھنگالنے کا سوچ رہا ہوں۔ باقی ٹورسٹ اٹریکشنز کل دیکھوں گا۔ تو پھر ہم تینوں بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں افق بھائی۔ احمد صاحب اور افتخار فیملی کی مرضی، وہ جہاں بھی جائیں، یا پھر ان سے پوچھ لیں۔ ارسا متذبذب تھی۔ وہ کپل بہت ریزرو ہے، وہ یقیناً ہم سے گھلنا ملنا پسند نہیں کریں گے۔ احمد صاحب تو آدھا گھنٹہ ہوا کہیں چلے بھی گئے ہیں، پھر ہم چاروں ساتھ چلتے ہیں۔ مگر وہ ایک لمحے کو رکا، پری کے کان کھڑے ہو گئے۔ مگر کیا؟ مگر ہو سکتا ہے تمہاری دوست کو کوئی اعتراض ہو۔ ارے نہیں، وہ بہت نائس اور سویٹ ہے، اسے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ویسے نشا، مجھے بہت خوشی ہوئی تھی جب تم نے مجھے بتایا تھا کہ تمہاری دوست میری بہت تعریف کر رہی تھی۔ پریشا نے ایک جھٹکے سے کمبل اتارا اور تیزی سے سیدھی ہوئی۔ میں نے ایسا کب کہا تھا؟ افق کا کہکا بے اختیار بلند ہوا۔ اسے اپنی حماقت پہ شرمندگی ہوئی۔ نشا اور ارسا قدرے حیران تھیں، انہیں ابھی لطیفہ سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ تم اٹھ گئیں؟ میں سمجھی سو رہی ہو۔ میرے سر پہ جو تم لوگ گول میں اس کانفرنس کر رہے ہو، میں بھلا کیسے سکون سے سو سکتی تھی؟ اپنی شرمندگی چھپانے کو اس نے غصے کا سہارا لیا اور بستر سے نیچے اتر گئی۔ ڈریسنگ روم جانے کے راستے میں افق کی لمبی ٹانگیں حائل تھیں۔ اسے قریب آتا دیکھ کر اس نے پیر سمیٹ لیے۔ وہ پیر پٹختے اس تنگ جگہ سے گزری۔ سوری پری، میں مذاق کر رہا تھا۔ وہ بمشکل ہنسی کنٹرول کرتے معذرت کرنے لگا، مگر وہ جھنجھلاتی ہوئی زور زور سے الماری کے پٹ کھول بند کرتی رہی۔ اچھی لڑکیوں، تیار ہو کر لابی میں آ جاؤ، تمہارے پاس صرف 15 منٹ ہیں۔ وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تو پری نے کن اکھیوں سے اسے دیکھا۔ اس نے لباس تبدیل کر لیا تھا۔ ہمیشہ کی طرح شرٹ کی آستینیں آدھی مگر رنگ سیاہ تھا، اور اوپر سفید ٹورسٹ جیکٹ، گردن کے گرد بندھا بالکل سرخ مفلر۔ رائٹ باس؟ ارسا نے تابیداری دکھائی۔ وہ مسکراتے ہوئے ایک نگاہ پریشے پہ ڈال کر باہر نکل گیا۔ وہ کہتی ہوئی کلس کر رہ گئی۔ ان 15 منٹ میں پریشے نے کوئی 200 دفعہ ان دونوں کو ضرور پروگرام بنانا تھا تم نے اس کے ساتھ سنایا تھا۔ نشا ڈھیٹ بنی سنتی رہی۔ ارسا کل بتا حیرت ہوئی تھی۔ یہ پریشا آپے کی کوئی لڑائی ہوئی ہے افق بھائی سے؟ وہ تو اتنی کیئرنگ اور سویٹ ہے۔ یہ صدیوں کی داستان ہے، تمہیں ایک شام میں سمجھ نہیں آ سکتی، نشا نے آہ بھر کر کہا تھا۔ ہیئر برش کرتے پریشے کے ہاتھ ایک لمحے کو تھمے تھے۔ وہ اندر سے کانپ کر رہ گئی تھی۔ پلٹ کر ایک شاہ کی نظر نشا پر ڈالی اور دوسری اپنی انگلی میں موجود انگوٹھی پر۔
نشا نے لاپرواہی سے کندھے اچکا دیے۔ ارسا کے سر کے اوپر سے سب کچھ گزر گیا تھا۔ وہ پیر پٹک کر باتھ روم میں چلی گئی۔ نشا کی بات وہ عموماً مانا نہیں کرتی تھی، مگر اب اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہ تھا۔ نشا اور ارسا چلی جاتی تو اس نے بھلا کیا قصور کیا تھا جو وہ اکیلے اس چھوٹے سے کمرے میں بیٹھی رہتی۔ یوں بھی افق کے ساتھ مارکیٹ جانا اسے برا نہیں لگ رہا تھا، البتہ یوں ظاہر کرنا وہ اپنا فرض سمجھتی تھی۔ پارکنگ ایریا میں کھڑی ٹور کمپنی کی بس کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا افق ان کا انتظار کر رہا تھا۔ انہیں دیکھ کر سیدھا ہو گیا۔ ایک استقبالیہ مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کر لیا تھا۔ پی کیپ اب بھی اس کے سر پہ تھی۔ کینٹ چلتے ہیں، یہاں سے بہت قریب ہے۔ ان کی رہنمائی کرتے ہوئے وہ ہوٹل کے پارکنگ ایریا سے نیچے سڑک تک جاتی ڈھلان سے اتر رہا تھا۔ تم ترکی سے آئے ہو یا صوبہ سرحد سے؟ نشا کو اس کے پشاور اور ارد گرد کے متعلق معلومات حیران کرتی تھیں۔ وہ بھی اختیار ہنس پڑا۔ بس پچھلی دفعہ ادھر آیا تھا تو خاصے دن یہاں گزارے تھے، اس لیے آئیڈیا ہو گیا ہے۔ پچھلی دفعہ کب آئے تھے؟ 2 سال پہلے۔ وہ لوگ ڈھلان اتر کر نیچے سڑک پہ آ چکے تھے۔ سڑک اچھی خاصی کھلی تھی، مگر پھلوں کی ریڑھیوں اور خوانچہ فروشوں کی باہمی تعاون سے اب بہت تنگ ہو چکی تھی۔ اس جگہ ہوٹلز تھے یا پی سی او؟ 2 سال پہلے کیا سیر و سیاحت کے لیے آئے تھے؟ ریڑھیوں سے دونوں اطراف میں گھری سڑک پر راستہ بنا کر چلنا بہت مشکل تھا، پھر بھی وہ بہت دھیان سے ان دونوں کی گفتگو سن رہی تھی۔ ہاں، سیر و سیاحت کے لیے، اور بولتے بولتے وہ یکدم خاموش ہو گیا۔ اور بس کچھ کام تھا۔ وہ صاف ٹال گیا تھا۔ نشا اخلاقیات سے اتنی تو آگاہ تھی ہی کہ اگر وہ ٹال رہا تھا تو وہ اس کام کی تفصیل نہ پوچھتی۔ افق نے ٹیکسی روکی۔ ٹیکسی والا انگریزی سے نابل تھا، سو کرائے کا معاملہ نشا نے ہی طے کیا۔ کینٹ کی خوبصورت دکانوں کے باہر آہستگی سے چلتے ہوئے وہ چاروں خاصی دیر تک ونڈو شاپنگ کرتے رہے۔ پھر ارسا ان کو چھوڑ کر سعید بک بینک کی طرف چلی گئی۔ وہ تینوں ایک جیولری شاپ میں داخل ہو گئے۔ یہ اتفاق ہی تھا کہ جب نشا مختلف ایئر رنگز دیکھ رہی تھی تو اپنی ڈھیلی پونی کو کستے ہوئے پریشے کے بالوں کو جکڑا ہیئر بینڈ ٹوٹ گیا۔ اس کے بال کسی آبشار کی طرح کمر پہ گر گئے۔ نشی، تمہارے پاس کوئی کیچر ہے؟ اپنے لمبے لیئرز میں کٹے بالوں کو سنبھالتی وہ پریشانی سے نشا سے بولی۔ اپنا خریدتے ہوئے تمہیں موت پڑتی ہے؟ وہ بہت مصروف تھی، سو کھٹ سے بولی۔ دفع ہو جاؤ۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے سامنے شو کیس میں پڑی باسکٹ میں رکھے کیچرز اور پونیاں دیکھنے لگی۔ یہ کیسا ہے؟ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ افق ہاتھ میں کیچر لیے اسے دکھا رہا تھا۔ اس نے نظریں جھکا کر کیچر کو دیکھا۔ وہ سلور کلر کا تھا۔ اس کے ایک طرف گول بڑا سا فیروزی رنگ کا پتھر، جبکہ دوسری طرف سبز اور نیلے 2 رنگا پتھر جوڑا تھا۔ اچھا ہے۔ اس نے خوبصورت کیچر لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ افق نے وہ اس کی ہتھیلی پہ رکھنا چاہا۔ پکڑتے پکڑتے وہ زمین پہ گر گیا۔ وہ گھبرا کر جھکی اور کیچر اٹھا لیا۔ اس کے 2 رنگے پتھر کے درمیان ضرب لگنے سے ایک ہلکی سی سیدھی لکیر پڑ گئی تھی۔ ٹوٹ تو نہیں گیا؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ اس نے نفی میں گردن کو جنبش تھی، پھر اسے نظر انداز کر کے سیلز مین سے قیمت پوچھی۔ 250 روپے۔ افق نے پیسے دکاندار کی طرف بڑھائے۔ سوری، یہ میں خود خریدوں گی، اس نے دبی آواز میں اسے ٹوکا۔ میں اس لالچ میں تمہیں یہ گفٹ کر رہا ہوں کہ کل تم بھی مجھے کوئی چیز گفٹ کرو گی۔ میں گفٹس نہ لیتی ہوں نہ دیتی ہوں۔ اس نے پرس سے پیسے نکالے۔ مگر میں دیتا بھی ہوں اور لینا بھی پسند کرتا ہوں۔ وہ بضد تھا۔ اسے نظر انداز کرتے ہوئے اس نے پیسے سیلز مین کو تھمائے۔ خاکی لفافے میں پیک کیا گیا کیچر نکال کر بالوں میں لگایا اور نشا کی طرف آ گئی۔ ارسا کے آنے اور نشا کی شاپنگ مکمل ہو جانے کے بعد وہ لوگ باہر نکل آئے۔ باہر اندھیرا پھیل رہا تھا۔ شاپس کے اندر اور باہر روشنیاں جگمگانے لگی تھیں۔ اسٹریٹ لائٹس اور سائن بورڈز بھی روشن ہو گئے تھے۔ رات کے کھانے کے لیے میں تم دونوں کو پشاور کے بہترین ریسٹورانٹ لے چلوں؟ وہ ان کی دائیں طرف جیبوں میں ہاتھ ڈالے سامنے دیکھتے ہوئے چل رہا تھا۔ وہ اس کی جانب دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ پی سی؟ ارسا نے جھٹ پوچھا۔ نہیں، میں بدمزہ بازی اور پھیکے کھانوں سے لطف اندوز نہیں ہوتا۔ میں تمہیں ایک بہتر جگہ لے کر جا رہا ہوں۔ شہر کی تنگ و تاریک گلیوں سے ٹیکسی میں گزرتے ہوئے انہیں وہ ایک ایسی تنگ گلی میں لے کر آیا جہاں بے تحاشا 3 درجے کے ریسٹورانٹ بنے ہوئے تھے۔ فضا میں ہر طرف مزیدار خوشبو پھیلی تھی۔ وہ انہیں نمک منڈی لے آیا تھا۔ پریشے کو حیرت ہوئی، وہ اس کے ملک کو اس سے زیادہ جانتا تھا۔ نمک منڈی کی نمک والی کڑاہی کھا کر جب وہ لوگ وہاں سے نکلے تو نشا نے بھی اختیار پوچھ لیا، تم اگر ان جگہوں پر اتنی دفعہ گھوم چکے ہو تو پھر اب کیوں ادھر آئے ہو؟ یہی تو میں کہہ رہی تھی، اچھے بھلے ہم جولائی میں ہی راکا پوشی کلائم شروع کر دیتے، خواہ مخواہ ادھر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ پتہ نہیں افق بھائی کو اچانک ان علاقوں کا وزٹ کرنے کا خیال کیوں آ گیا اور مجھے بھی ساتھ گھسیٹ لائے۔ ارسا بھی اختیار بول اٹھی۔ افق نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اپنے ہوٹل کے کمرے میں واپس آ کر نشا پھر رتب اللسان تھی۔ میں نے اتنا سافٹ، نائس اور اچھا انسان زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ اور نہیں تو کیا، جتنی معلومات ان علاقوں کے متعلق انہیں ہیں
میرا خیال ہے وہ ایک بہت کامیاب سفرنامہ نگار بن سکتے ہیں۔ رہنے دو ارسا۔ وہ جو ٹی وی ٹرالی کے قریب کھڑی بوتل سے منہ لگائے پانی پی رہی تھی قطرے چڑھ کر بوتل منہ سے ہٹا کر بولی، یہ مغربی دنیا کے لوگ ہمارے ملک میں آ کر معلومات اس لیے اکٹھے نہیں کرتے کہ عالمی دنیا کو ہمارا سافٹ امیج دکھائیں، بلکہ اگر تم ان گوروں کے سفرنامے اٹھا کر پڑھو تو تمہیں علم ہوگا کہ یہ لوگ ہمارے بارے میں کیا کیا زہر اگلتے ہیں۔ ہمیں جاہل، پسماندہ اور غیر ترقی یافتہ کہتے ہیں۔ تمہاری یہ افق ارسلان بھی ترکی جا کر یہی کام کریں گے، سفرنامہ لکھ کر عالمی برادری کو یہ بتائیں گے کہ ہمارا ملک کتنا قدامت پسند، غریب اور سہولیات سے نابلد ہے، یا کتنی گندگی اور بدنظمی ہے۔ یہ سارے ایک جیسے ہوتے ہیں، پروپیگنڈا کرنے والے۔ بوتل رکھ کر وہ پلٹی تو ساکت رہ گئی۔ افق لب بھینچے دروازے کے بیچ کھڑا تھا۔ وہ یقیناً ٹیکسی کا کرایہ ادا کر کے انہیں شب خیر کہنے آیا تھا، اور چونکہ وہ ارسا کے لیے انگلش میں بات کر رہی تھی تو نہ سن لینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ یکدم تیز تیز قدم اٹھاتا راہداری سے واپس پلٹ گیا۔ نشا اور ارسا نے بے بسی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اس کی ناراضی وہ محسوس کر چکی تھی۔ احساس تو اس سے بھی تھا، اندر سے وہ بہت پشیمان اور بے چین بھی تھی۔ خاموشی سے لیٹ گئی اور تکیہ منہ پہ رکھ لیا۔ تمہارے پیسے؟ نشا نے اس کی بیڈ سائڈ ٹیبل پہ 250 رکھے تو اس نے حیرت سے تکیہ چہرے سے ہٹایا۔ کون سے پیسے؟ وہ اس جیولری شاپ والے نے واپس کیے تھے، کہہ رہا تھا کہ تم نے زائد دے دیے ہیں۔ تم اس وقت ارسا سے بات کر رہی تھی، میں دینا بھول گئی۔ اس کے انداز میں ہلکی سی خفگی تھی۔ وہ کچھ دیر تو کچھ بول ہی نہ سکی۔ کیچر جو اس نے بہت استحقاق سے لگا رکھا تھا، اس کی ادائیگی اس شخص نے کی تھی جس کی وہ چند منٹ پہلے بے عزتی کر چکی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ 200-250 اسی وقت اس کے منہ پہ مار آئے، اور وہ مار بھی آتی، مگر اس نے احمد صاحب کے ساتھ کمرہ شیئر کیا تھا، اور پھر وہ جو کچھ کر چکی تھی سو اب مجبوری تھی۔ وہ خاموشی سے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ پیسے اس نے پرس میں رکھ لیے۔ جتنا وہ اس سے دور بھاگنے کی کوشش کرتی وہ اتنا اس کے راستے میں آ جاتا تھا۔ اچھا جی، تو فرسٹ ایپیسوڈ کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اور مزہ آ رہا ہے، اچھا لگ رہا ہے نا، اسپیشلی وہ افق ارسلان، وہ بڑے مزے کا کریکٹر ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ مری میں ان سے ملتا ہے تب وہ پلان بناتا ہے کہ وہ ٹریول جو ان کی وہ کمپنی ہوتی ہے اس کو دیکھ کے اور کہتا ہے میں بھی ان کے ساتھ جا رہا ہوں، تو شاید وہ اچانک اس کے لیے پلان بناتا ہے، اور شاید اس کی خوابوں کا شہزادہ ہوگا، ہے نا، اور وہ رقا پوشی سر کر رہا ہے، اور اس کو تھا کہ میرے لیے وہ رقا پوشی سر کرے، میرا جو خوابوں کا شہزادہ ہے، اور یہ سب کچھ کتنا وہ لگ رہا ہے نا، ڈریمی سا ہے نا، مزہ آ رہا ہے۔ اور یہ کیوں اسے اتنا کترا رہی ہے پتہ ہے، اس کے بھی نا دل میں چبھ رہے، جب آپ کسی کو بہت زیادہ پسند کر رہے ہوتے ہو نا تو آپ تھوڑا ایکسٹرا روڈ ہو جاتے ہو، آپ کیونکہ خود کو وہ بچا رہی ہے، کیونکہ وہ آلریڈی انگیجڈ ہے۔ اور وہ کیوں انگیجڈ ہے یار، جب اس کو پتہ ہے اس کی ساس ایسی ہے، نند ایسی ہے، اس کا منگیتر ایسا ہے، تو وہ کیوں کر رہی ہے شادی؟ عجیب بات ہے یار، یہ پتہ نہیں کیوں ایک دم سے لڑکیاں سرنڈر کر دیتی ہیں خود کو، وہ کوشش بھی نہیں کرتی اپنی لائف بدلنے کی، بس ایک دفعہ اگر بابا یا ماما کہہ دیتے ہیں تو کر لیتی ہیں، اتنا بھی کیا یار فرما بردار ہونا، خیر خود ہی بھگتیں۔ اچھا جی، اگلی ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دعاؤں میں رکھیں یاد، چینل کو کر لیں سبسکرائب اگر آپ نے پہلے سے نہیں کیا ہوا، یہ بہت ضروری ہے۔ اوکے جی، بائے بائے۔